اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان لی مثل احد ذهبا لسقني الا يمر على 3 ليال وعندي منه شيء الا شيء ارصده لدين رواہ البخاری۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیا نام ہے؟ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمانے والے۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لو کان لی، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا۔ سرکار نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، لسرنی، تو مجھے خوشی محسوس ہوتی اس بات کو لے کر کہ وہ سونا میرے پاس 3 راتیں بھی نہ گزرے، یعنی وہ سونا میرے پاس 3 راتیں بھی نہ گزارے، مگر یہ کہ میں اس مال کو، سب کے سب مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، یہ مجھے خوشی محسوس ہوگی۔ سرکار نے کا فرمان سمجھا؟ آقا نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوگا تو مجھے اس سے بڑی خوشی محسوس نہیں ہوگی کہ وہ مال میرے پاس 3 دن گزرے اور میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دوں۔ اس فرمان علی شان کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو مال دیا ہے اس مال کو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہمارے نبی کی پیاری سنت۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے آپ یہ مت سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، ورنہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ عائشہ جو سرکار کی شریک حیات ہیں، سرکار نے فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں اور ابھی چاہوں تو یہ پہاڑ جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہی ہو اشارہ کر دوں تو سونا بنا دوں۔ یہ ہمارے نبی کے پاور کا عالم یہ ہے، اور جہاں جہاں میں جاؤں گا وہاں یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے گا۔ یہ ہمارے نبی کے پاور کا عالم ہے کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لے آئیں وہ ہمارے نبی ہیں، جو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں وہ ہمارے نبی ہیں، جو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکلی ہوئی آنکھ، جو کہ بالکل آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا تھا، آقا کریم نے اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت قتادہ سے فرمایا اس کو اپنی آنکھ میں رکھ لو۔ فرماتے کہ وہ آنکھ جو کہ نہیں نکلی تھی اور وہ اس آنکھ سے میری آنکھ زیادہ روشن ہو گئی جو نکل گئی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بولے وجہ یہ ہے کہ سرکار کا لعاب دہن لگ گیا تھا۔ یہ نبی کے لعاب کا کمال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر آپ نے اتنا خزانہ جمع نہیں فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی کہ وہ مال میرے پاس 3 دن تک نہ گزرے، مگر یہ کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ ہاں البتہ میں نے اتنا مال ضرور روکتا کہ جس مال کے ذریعے سے میں اپنا قرضہ ادا کر سکوں۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی کے اوپر 1 لاکھ روپے کا قرضہ ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا قرضہ ادا کرے، پھر جا کر اس مال کو، جو مال بچے اس مال کو صدقہ اور خیرات کرے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا۔ اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ ایک بات سمجھیے، ایک ہوتا ہے سخی
اور ایک ہوتا ہے جواد، ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے جواد۔ سخی کہتے ہیں اس کو جو اللہ کے عطا کردہ مال سے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، وہ کون کہلاتا ہے؟ سخی کہلاتا۔ آقا نے فرمایا سخی جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور آقا نے فرمایا بخیل جہنم سے قریب ہے اور جنت سے دور ہے۔ تو ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے جواد۔ تو سخی وہ کہلاتا ہے جو اپنے مال کو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور جواد وہ ہوتا ہے جو اپنے مال سے خود تو نہیں کھائے لیکن دوسروں کو کھلائے، وہ کون کہلاتا ہے؟ جواد۔ کون کہلاتا ہے وہ؟ جواد، کہ اپنے مال سے خود تو نہیں کھائے لیکن دوسروں کو کھلائے۔ اس لیے اللہ کو سخی بولنا جائز نہیں ہے، اللہ کو بولیں گے اللہ کو سخی بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ اللہ کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس مال میں جو غیروں کا حق رکھا اس لیے تاکہ اللہ ہماری آزمائش لے، کہ میں دیکھوں کہ میرا کون سا بندہ ایسا ہے کہ جس کو میں نے مال کی فراوانی عطا فرمائی، دولت کی فراوانی عطا فرمائی، اب وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یا مال سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ورنہ تو اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دستے قدرت میں ساری چیزیں ہیں، اگر اللہ رب العزت چاہے تو ساری دنیا کے لوگوں کو امیر فرما دے، لیکن کچھ کو غریب رکھ کے، کچھ کو امیر رکھ کے، کچھ کو دولت مند بنا کے، کچھ کو غریب رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک آزمائش لی ہے کہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ میرے کون سے ایسے بندے ہیں کہ جن کو میں نے مال دیا ہے اور اس مال کو وہ صرف اپنے استعمال میں تو لائے لیکن انہوں نے غریبوں کے حق کو مارا ہے، انہوں نے مساکین کے حق کو مارا ہے۔ تو اس کا جواب ہمیں دنیا میں بھی دینا ہوگا، قبر میں بھی دینا ہوگا، میدان محشر میں بھی اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا۔ اور یہی ہمارا مال گنج سانپ کی شکل میں تبدیل ہو کر ہمارے جبڑے کو پکڑ لے گا اور بار بار کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں، ورنہ تو اللہ رب العزت کو اس کی ضرورت نہیں۔ تو سخی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنا مال جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ اور جواد کس کو کہتے ہیں؟ جو خود تو نہ کھائے لیکن دوسروں کو کھلائے۔ اللہ تعالیٰ کو جواد کہنا جائز ہے لیکن سخی کہنا جائز نہیں ہے۔ اور ممسک کہتے ہیں، امساک سے بنا ہے ممسک، امساک یعنی جو خود بھی نہ کھائے اور دوسروں کو بھی نہ کھلائے، وہ کون کہلاتا ہے؟ امساک۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا بلکہ میرا اپنا تجربہ ہے، کہ جن کے پاس 100 بیگھے زمین ہیں لیکن معاملہ ان کا یہ کہ کبھی انہوں نے اپنے پیر میں ڈھنگ کی جوتیاں نہیں پہنی، کبھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے، کبھی بہترین کھانا نہ خود کھایا نہ اپنے بچوں کو کھلایا، وہی چٹنی وہ جیسے نیت انسان رکھے گا اس کو اسی اعتبار سے دیا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ہمارے نبی فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت میں یہ ہو کہ میں مرغے سے کھانا کھاؤں گا، میں بہترین روٹی کھاؤں گا، میں بہترین چاول کھاؤں گا، میں عالیشان مکان میں رہوں گا، میں بہترین کپڑے پہنوں گا، میں اللہ اس کے رسول کی راہ میں خرچ کروں گا، اللہ آپ کو اس کے اعتبار سے نوازے گا۔ اور اگر نیت میں یہ ہے کہ نہ میں خود کھاؤں گا، نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، نہ میں اچھا پہنوں گا، نہ اچھا پہناؤں گا، اور نہ میں مسجد و مدرسے میں خرچ کروں گا، تو آپ کا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے بنا دے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ وہ لینے والے ہاتھ سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو اللہ کو سخی پسند ہے، اللہ کو بخیل پسند، اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل پسند نہیں۔ اب دیکھیے حدیث شریف سنیے، اللہ کی قسم آپ کو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توجہ ہے، سرکار نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من یومن، کوئی سا ایسا دن نہیں گزرتا ہے، کوئی سا ایسا دن، ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن ہوتے ہیں، ایک سال میں 365 دن۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کسی کی عمر 65 سال، کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال، اب سارے دنوں کو آپ سالوں میں جوڑ لیجئے، کتنے دن ہوں گے سارے دنوں کے، سالوں کے؟ آقا نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے یصبح العباد، کہ بندہ صبح نہیں کرے، مطلب کیا کہ ہر دن جو بھی بندہ صبح کرتا ہے، الا ملکان ینزلان، مگر یہ کہ ہر دن ہر انسان کے پاس 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ ہر دن ہر انسان کے پاس 2 فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے نہیں جو ہمارے کاندھے پر ہیں، وہ تو ہمیشہ ہیں، آپ بیٹھے آپ کے کاندھے پر ہیں۔ جو اچھے اعمال والا ہے وہ دائیں کاندھے پر، جو برے اعمال والا ہے وہ بائیں کاندھے پر سوار رہتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجت بیت الخلاء میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں بندہ صبح نہ کرے، مگر یہ کہ ہر بندے کے اوپر، ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، نازل فرماتا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے ایک فرشتہ؟ ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ اس خرچ کرنے والے کو جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہا ہے، جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے دربار میں خرچ کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کو بے شمار دولت عطا فرما۔ بھائی میں اپنی طرف سے تو نہیں بول رہا اور نہ ہی میں جھوٹ بیان کر سکتا، یہ تو حدیث کہہ رہی ہے نا کہ سرکار نے فرمایا فرشتہ دعا کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائی جب فرشتہ دعا کرے گا تو اس کا جواب فرشتہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور جب فرشتے آمین کہہ دیں گے تو بولو اللہ دولت عطا فرمائے گا کہ نہیں عطا فرمائے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہمارے دل کی سیاہی ہے کہ ہمارے دل اس قدر سیاہ ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں پر اس قدر تاریکی چھا گئی ہے کہ ہم چاہتے لاکھ ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن شیطان جو ہمارے دلوں پر حاوی ہو گیا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ گمراہیت سے نکل کر صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ آج ہم نے شیطان کو اپنے دلوں پر قابض کر لیا ہے، اس لیے شیطانیت کو ہمیں اپنا آپ سے ہٹانا ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرنا ہے اور فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ دعا کرتا ہے اے اللہ تو اس بندے کو اس کے بدلے میں بے شمار نعمت عطا فرما، بے شمار نعمت عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس بندے کے لیے کہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، جس کو اللہ نے دولت عطا فرمائی، لیکن وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو وہ کیا کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ تو اس بندے کو تباہ و برباد فرما دے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ اس بندے کو تباہ و برباد فرما دے۔ کون سے بندے کو؟ کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو ہمارے لیے بہترین موقع ہے اور سب سے اچھا موقع کیا ہے؟ آنے والا ماہ رمضان المبارک۔ اس میں اگر ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے اللہ 1,000 روپے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ماہ رمضان میں ہم نفل پڑھتے ہیں، اللہ فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ بے شمار دولت سے ہم کو نوازتا ہے۔ تو جو زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے اس کو بھی ادا کیا جائے اور اپنی جان کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے جو غربا مساکین ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے۔ اور آج سے یہ دل میں عہد و پیمان کر لو کہ ہم اپنی طرف سے کم 10 یا 15 یا 20 یا 2 یا 4 جیسی حیثیت ہو، اتنے غریبوں کو کپڑے ہمیں مائیں جوتی مائیں کپڑوں کے ہمیں انشاءاللہ ان کو بنانے ہیں۔ یاد رکھنا تم دنیا میں بندوں کو کپڑے پہناؤ گے، اللہ تمہیں جنت میں بہترین لباس عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے مولا کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک اور ایک بنائے اور اللہ اس کے رسول سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم ماہ شعبان المعظم کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت رحمتوں کا نزول فرما۔ اگر ہم میں کوئی بیمار ہو تو درس احادیث کے صدقے میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔